ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة وأنا أجزى به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد في أفضل كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام تعریفیں اللہ رب ذوالجلال کے لیے جس نے مجھے اور آپ کو بلکہ ساری کائنات کو بنایا زمین اور آسمان چاند ستارے سورج بلکہ زمین میں بسنے والے ہر ذرات جانور حیوانات پرندے بلوں میں رہنے والے چونٹیوں ہر چیز کو جس نے اپنی طاقت سے اپنے قبض قدرت سے بنایا درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین محمد عادی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اطہر کے لیے حاضرین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کرم ہے احسان کہ الحمدللہ ہم لوگ ابھی کچھ ہی دنوں میں 4 یا 6 دنوں میں انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک کی اس عظیم الشان مہینے میں داخل ہونے والے ہیں۔ رمضان المبارک کی تیاری تمام امت مسلمہ میں شعبان ہی سے اس کی تیاری بڑے زور و شور سے شروع ہو جاتی ہے، جیسا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کی تیاری رجب ہی سے اللہ کے حبیب شروع کر دیا کرتے تھے، کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ برکتوں رحمتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے، نیکیاں کمانے کا موقع ہے، رضائے الہی اللہ کی خوشنودی اور جنت کا وسیلہ مانگنے
پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، رحمت کا، مغفرت کا، جہنم سے نجات پانے والا یہ مہینہ ہے۔ جیسے کہ ہم اور آپ بھی کرتے ہیں، گھر میں اگر کوئی مہمان آئے، آنے سے پہلے اگر مہمانوں میں سے خاص مہمان ہو تو اس کے آنے کی تیاری بڑے اچھے انداز سے، گھر بار کی صفائی، صاف ستھرے کپڑے، اچھے کھانا پینے کا انتظام سب کچھ ہوتا ہے تاکہ مہمان کے دیکھ بھال میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو، اور آنے والا مہمان یہ دیکھ کر خوش ہو جائے کہ یہاں کا انتظام بڑا اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی رمضان المبارک کو مہمان کی شکل میں بھیجنے والا ہے۔ جس طرح دنیا کے مہمان میں کوئی کمی اور کوتاہی نہیں چھوڑتے ہیں، ایسے ہی اس ماہ مبارک اللہ کے اس مہینے میں کمی اور کوتاہی سے بچنا ہے۔ جتنا وقت ہو سکے نیکیاں کمانے میں اپنی اوقات کو لگانا ہے، اور دنوں میں تو وقت لگاتے ہیں مگر رمضان میں اور دنوں کے مقابلے میں رمضان کے اس مہینے میں عبادت کے لیے وقت زیادہ نکالنا ہے، کیونکہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، نامعلوم کہ اگلے سال کا اس بابرکت مہینے میں داخل ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ لہٰذا جو غنیمت اللہ تعالیٰ نے مہینہ دیا ہے، آنے والا ہے انشاءاللہ، اس مہینے میں ہم اور آپ کثرت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، تلاوت میں، ذکر میں، روزے میں، تراویح میں، قرآن کی تلاوت میں اپنی اوقات کو لگانا ہے۔ آئیے آج کے اس بیان پر ہم رمضان المبارک کیسے گزاریں، کن چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، کن چیزوں کو کرنا ہے۔ ان چیزوں کے مطابق اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتلائی ہیں، ان باتوں کو سنیں گے اور اس نیت سے اور اس ارادے سے سنیں گے، عمل کے ارادے سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، تم پر ایک شاندار، عظیم الشان، برکت والا، مغفرت والا مہینہ آنے والا ہے، اور اس مہینے میں ایک رات شب قدر کی آنے والی ہے جس میں عبادت کرنا 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا، اس کے روزے کو اللہ نے تم پر فرض قرار دیا ہے، اور رات کے تراویح کو تم پر اللہ نے سنت قرار دیا۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر بڑی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقہ طفیل سے اللہ تعالیٰ نے ہم پر بہت ساری نعمتوں کو نچھاور کیا۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی، اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنو گے، اگر گننا چاہو گے کہ دیکھیں گے پورے اللہ کی نعمتوں کو جمع کریں گے، قدرتوں کو جمع کریں گے، جمع کر گن کر دیکھیں گے نعمتیں کتنی ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کے نعمتوں کو گننا چاہو گے، شمار کرنا چاہو گے، تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بے شمار انگنت نعمتیں جو بغیر مانگے بھی، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا۔ جب نعمتیں اللہ تعالیٰ دیا ہے تو اس نعمت کی ناقدری اور ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ انہی نعمتوں میں سے بہترین نعمت رمضان کے اس مغفرت، عظیم الشان، برکت والا، بخشش والا، جہنم سے خلاصی والا ایک بہترین اللہ تعالیٰ نعمت کی شکل میں دے رہا، تو اس مہینے کی ناقدری اور ناشکری ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، امت مسلمہ میں بہت سارے احباب رمضان کی صحیح قدر کرتے تو ہیں، مگر باوجود اس کے کہ
سال ہر سال سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں، روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہماری زندگیوں میں وہ روحانی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ بخشش والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، برکتوں کا ہے، جہنم سے نجات کا ہے، بخشش کا ہے، سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ سال ہر سال سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ روحانیت میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی ہے؟ نماز پڑھنے کے لیے افراد کہاں چلے جاتے ہیں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان المبارک کے اس عظیم الشان برکت سے غافل اور ناواقف، یا تو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا غفلت میں پڑھ کر عمل کرنا نہیں چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے، ورنہ تو سالہ سال سے روزہ رکھتے آ رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری زندگی تبدیل ہو جائے، ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری مسجدیں نمازیوں سے بھر جائے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہر گھروں سے، ہر بچوں کی زبان سے، جوان بوڑھوں کی زبان سے قرآن مجید کی تلاوت سنتے اور سننے کا موقع مل سکے، مگر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ انسان اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ روزے کا مقصد لعلکم تتقون، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے اندر تقوی والی صفت پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ سے ڈر، خوف کی صفت اللہ پیدا کرنا چاہتا ہے۔ جب انسان خود اپنے آپ کو بدلنے کی، تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، لاکھ نماز بھی پڑھ لے، روزہ بھی رکھ لے، کوئی کام کچھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر جھوٹ بولنا، برائیوں سے روکنا نہیں رک سکتے ہیں تو تمہارا روزہ رکھنا بے فائدہ ہے۔ ایسے روزے دار کو اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا ہے۔ ادھر سے روزے بھی رکھے ہیں، ادھر سے جھوٹ بھی ہے، ادھر روزہ بھی رکھے ہیں، ادھر برائیوں پر چھوٹ نہیں رہے ہیں، ادھر روزہ بھی اور غیبت سے چھوٹا نہیں جا رہا ہے۔ صرف اس کا مطلب خالی بھوکا اور پیاسا رہنے کے علاوہ اور کوئی مقصد حاصل ہوا ہی نہیں، صرف بھوکا ہے، سحری کھا لیے اور افطاری کریے، بس اتنا ہی مقصد حاصل ہوا ہے، روزے کا اصل مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اس لیے روزہ جب رکھتے ہیں، روزے رکھنے کے بعد انسان کھانے پینے سے بچتا ہے۔ روزہ کھانے پینے کا روزہ نہیں ہے، روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، ہاتھ کا ہے، پیر کا ہے۔ جس طرح روزہ رکھ کر کھاتا نہیں ہے، جس طرح اس آنکھ سے بدنگاہی نہ ہو، یہ بھی روزہ ہے۔ زبان اللہ دیا ہے، نہ گالی، نہ غیبت، نہ چغل خوری، نہ کسی کے لیے طعنہ، نہ جھوٹ، نہ دھوکہ، ہر چیز اس زبان سے نہ، اس کا زبان کا بھی روزہ ہے۔ کان کا روزہ کسی کی غیبت نہ سنے، گانا بجانا ہرگز نہ ہو۔ ہاتھ کا روزہ ہے، غلط چیزوں کو ہاتھ سے نہ چھوئے۔ پیر کا روزہ ہے، پیر کو کسی گندی جگہ جانے سے روک لیں۔ جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہے، صرف بھوکا رہنا ہی روزہ نہیں ہے۔ بھوکا رہنا تو غیر بھی بھوکا رہتا ہے، مگر ان کا طریقہ کچھ الگ ہے، وہ بھی بھوکا رہتے ہیں، ہم بھی بھوکا رہتے ہیں، تو ہمارے ان کے بھوکے رہنے میں کیا فرق پڑ گیا؟ وہ بھی بے نمازی ہے، ہم لوگ بھی بے نمازی رہیں گے، کہ روزہ رکھ کر فائدہ کیا حاصل ہوا؟ صرف رمضان کی خوشی، عید کی خوشی، نئے کپڑے کی خوشی، شب قدر کی خوشی اور پاک راتوں میں جاگ لینا، بس یہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر یہی ذمہ داری ہے، صرف بھوکا پیاسا رہے، اس کا کوئی مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ رمضان کا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، اگر عربی لفظ سے اس کو اٹھا کر دیکھیں، رمضان، رمض، جل جانا، روزہ رکھنے والا گناہوں سے اللہ تعالیٰ ایسا پاک کر دیتا، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جلا کر راکھ اور خاک کر دیتا ہے۔ اس لیے رمضان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ لہذا رمضان میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت میں معاف کرے گا۔ یہ ذہن سے بات ہٹا دیں، رمضان میں روزہ رکھیں تو اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، روزہ رکھ لیں گے، نماز، قرآن تلاوت، ذکر وغیرہ جھوٹ تک اپنی جگہ باقی رکھیں، جو اس کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا، گناہ اپنی جگہ باقی ہی رہے گی۔ رمضان المبارک کی خصوصیت پتہ ہے کہ رمضان میں کیا کیا چیزیں رونما ہوئی ہیں، کیا کیا چیزیں رمضان کی خاصیت میں معلوم ہیں۔
سب سے پہلا لفظ، سب سے پہلا اللہ تعالیٰ نے رمضان کی خصوصیت یہ ذکر فرمایا، کسی دوسرے مہینے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، نہ محرم کا نہ کسی اور چیز کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اگر کسی مہینے کا خالص اگر ذکر کیا ہے، کوئی لفظ کسی مہینے کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیا ہے تو شہر رمضان الذی، رمضان کا لفظ استعمال کیا، اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا ہو قرآن میں۔ اور رمضان کی اور فضیلت سنیں، اس سے بڑی فضیلت یہ ہو سکتی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ قرآن، اس مہینے کی برکت کے لیے بھی یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اس مہینے کی اور بھی فضیلتیں ہیں، کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے شب قدر رکھا ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی افضل ہے۔ اور شب اسرات میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، بندے کے ہر جائز تمنا، جائز مقاصد کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ اور اسی ماہ مبارک میں رمضان کی پہلی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ نازل کیا، اور تورات کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے 6 میں نازل کیا، اور انجیل کو اللہ تعالیٰ نے 13ویں رمضان میں نازل کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رمضان المبارک کی 3 رمضان میں وصال ہوئی، انتقال ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رمضان المبارک کی 17 کو انتقال ہوئی۔ حضرت علی کی شہادت رمضان کی 21 کو ہوئی ہے۔ بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں رمضان کی، دوسرے مہینے کی فضیلت نہیں، اس مہینے کی دگنی فضیلت ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور رات کے افطاری کے وقت میں 1 لاکھ سے زائد جہنم سے اللہ تعالیٰ قیدیوں کو چھٹکارا اور نجات دے دیتا ہے۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو افطار کے وقت کی دعاؤں کو قبولیت کا موقع سمجھ کر دعاؤں میں بیٹھ جاتے۔ گناہوں کی وجہ سے مقدر میں اگر خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے جہنم لکھ دیا ہوگا تو افطار کے وقت میں بیٹھ کر دعائیں مانگنے سے اللہ تعالیٰ ہم سے چھٹکارا دے سکتا ہے، نجات دے سکتا ہے، دعائیں قبول ہونے کی گھڑی ہے۔ مگر افطار کے وقت میں گھومنے پھرنے، چیزوں کی ضروریات کے پورا کرنے میں وقت لگ جاتا ہے۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سرکش شیطانوں کو اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک میں قید کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا، جب اللہ تعالیٰ رمضان میں شیطانوں کو قید کرتا ہے، پکڑ کر بند کر دیتا ہے، تو پھر بھی رمضان میں لوگ جب قید کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو لوگ رمضان میں گناہ کرتے کیوں ہیں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ قید کر دیتا ہے تو گناہ کرتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ 11 مہینے شیطان کے وسوسے میں، گناہوں میں 11 مہینے گزار دیے۔ شیطان جو کرنا چاہتا ہے وسوسے ڈالنا چاہا، گناہ کی جانب ابھارنا چاہا۔ شیطان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ انہو لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ تم اچھے کام کرے، وہ نہیں چاہتا کہ وہ نیک کام کرے، وہ نہیں چاہتا کہ تم کو نماز پڑھنے دے، وہ ہر طرف سے انسان کو پھسلانے کی، بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ 11 مہینے خدا کی نافرمانی میں رہے، 11 مہینے بے نمازی رہے، 11 مہینے قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا، اب رمضان میں آ گئے، صرف بھوکا رہنا ہے، بھوکا رہے۔ 11 مہینے کی جو عادت ہے، اب انسان وہ عادت سے مجبور ہے، اس عادت کو چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، گناہوں کی عادت لگ گئی ہے، اسی لیے رمضان آیا ہے۔ یہ رمضان روحانی تربیت ہے، اپنے روحانی کو تربیت دینا ہے۔ اب یہاں اصل بات ہے، روزہ رکھ کر رکنا ہے، کوشش کرنا ہے، ہوتا نہیں ہے، جان بوجھ کے کوشش کریں، غلطی بھی ہو جائے تو اپنے نفس پر ایک سزا ڈال لیں، جیسے کہ اولیاء اللہ کا معمول تھا، بزرگان دین کا معمول تھا۔
11 مہینے نافرمانی گزار دی ہے، اور 1 مہینے میں عادت سے مجبور کسی بیڑی سگریٹ پینے والے کو پکڑ کر کہیں کہ عادت کو چھوڑ دو، بڑی مشکل سے اس کو چھٹکارا ملتی ہے۔ سر درد پیدا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ عادت سے مجبور ہے۔ گناہ کرنے والا بھی عادت سے مجبور ہے، جتنا بھی پکڑ کر لائیں گے، جب تک انسان اس کے اوپر محنت نہیں کرتا، اس کو مکمل چھوڑ نہیں دیتا، اس کی طرف توجہ نہیں دیتا ہے، یہ روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اس پورے مہینے کو 3 حصے میں تقسیم کیا۔ پہلے عشرے کو رحمت بتایا، پہلے دوسرا عشرہ دوسرے 10 دن کو مغفرت بتلایا، تیسرے آخری 10 دن کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہنم سے نجات، جہنم سے چھٹکارا دلا دوں گا۔ اللہ اکبر، کیا خوش نصیب ہوں گے ان تینوں عشرے میں بھی اللہ کی رحمتیں حاصل کریں، مغفرت طلب کریں، خود کے لیے، والدین کے لیے، دوست احباب کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے جہنم سے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں کبھی بھی بھول چک کر بھی نہیں، محنت کریں، کوشش کریں، اپنے آپ کو بدلانے کی کوشش کریں۔ انسان محنت کرے گا تو کوشش کرے گا، اسے کوئی کام بیکار ہونے والا نہیں۔ اگر محنت ہی کرنا نہیں چاہتا ہے، اپنے آپ کو بدلنا نہیں چاہتا ہے، اپنے نفس کو گناہی میں ملوث کرنا چاہتا ہے، لاکھ کوشش کر لیں بدلنا نہیں چاہے گا۔ جب خود ہی بدلنا نہیں چاہتا ہے پھر بھی شکایت کرتا ہے، روزہ رکھ کو بھی خیال آتا نا حضرت کیا کرنا، نماز پڑھ رہی تو نماز میں بھی غلط خیالات آتے، غلط تصورات آتے ہیں، آئیں گے کیونکہ آپ نے بد نگاہی کی ہے، نماز میں کھڑے ہو گئے، آنکھ نے دیکھا، دماغ نے لے گیا، دل میں گیا، نماز میں کھڑے ہو گئے، خیالات آتے رہے، روزہ رکھ کر بھی جن چیزوں سے بچنا چاہیے تھا بچتا نہیں ہے، کیوں نہیں بچے گا؟ لہذا رمضان المبارک کی صحیح قدر و قیمت کریں، اس کی ناشکری نہ کریں۔ جس طرح کے رمضان مبارک میں روزہ رکھنا ہے اسے روزہ رکھنے کی کوشش کرنا ہوگا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے رمضان کا استقبال، رمضان کا ویلکم، رمضان کی تیاری کیسے کرتے تھے؟ دعاؤں سے کرتے تھے اللہ کے حبیب۔ آج تو دعاؤں کا ماحول ہی نہیں ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ فرض نمازوں کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، کیا جلدی ہے معلوم نہیں، نہ تہجد کے وقت کی دعائیں، نہ فرض نماز کے بعد کی دعائیں، جو ہی سلام دوسرا سلام پھیر کر ختم بھی نہیں ہوتا، ایک قدم وہاں رہتا ہے باہر جانے کے چکر۔ تو دعاؤں کے قبول ہوتے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے استقبال کے لیے، ویلکم کے لیے دعاؤں سے شروع کرتے۔ کیا دعا کرتے تھے میرے آقا جب رجب شروع ہو جاتا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اللہ مجھے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، صحت میں، مال میں، وقت میں، ہر اعتبار سے برکت، اور رمضان تک پہنچا دے۔ وبلغنا رمضان، رمضان میں صحیح سلامت، تندرستی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی، تندرستی کے ساتھ نماز پڑھنے کی، تراویح کی، تندرستی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو کر مکمل تراویح قرآن مجید سننے کی توفیق اور سعادت نصیب کرنا ہے۔ اللہ کے بھی یہ بھی دعا کرتے تھے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند دکھتے اللہ کے حبیب دعا کرتے، اللہم سلمنی من رمضان، اے اللہ مجھے سلامتی عطا فرما رمضان کے لیے، وسلم رمضان لنا، اور میرے لیے رمضان کو سلامتی عطا فرما، اور مجھے ہر اعتبار سے گناہوں سے معاف کر دے، مجھے سلامتی عطا کر رمضان کے لیے، صحت دے دے اللہ، تندرستی دے دے تاکہ میں روزہ رکھوں گا، تندرستی دے دے تاکہ پوری نماز تراویح کھڑے ہو کر سکون و اطمینان کے ساتھ پورے قرآن مجید پڑھوں گا، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی دے تاکہ رمضان میں کوئی آفتیں زمین و آسمانی بلاؤں سے اس کی حفاظت فرما، تاکہ یہ رمضان صحیح سلامت گزر سکے، اور مجھے رمضان میں تیری نافرمانی سے حفاظت فرما۔ اللہ کے حبیب رمضان آنے سے پہلے اس دعا کا اہتمام کیا کرتے، تو ہم بھی کوشش کرنا ہے آخرت کمانے اور آخرت بنانے کے لیے، گناہوں سے بچنا ہے،
خاص کر رمضان المبارک میں ایک بات کی طرف آخر میں توجہ دلانا چاہوں گا، جھوٹ، غیبت، چغلخوری، گالی گلوچ ہر اعتبار سے بچنا ہے۔ رضائے الہی، جنت کو اللہ سے طلب کریں، اللہ کی ناراضی اور جہنم سے اللہ سے پناہ چاہیں، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ رمضان کی فضیلت پر اور بھی حدیثیں سنیں، کیا فضیلتیں ہیں روزہ رکھنے والوں کے لیے، کیا فضیلت اور کیا اہمیت ہے تراویح پڑھنے والوں کے لیے۔ سنیں آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ رمضان کے پہلی رات میں آسمان کے دروازے کھول دیا جاتا ہے، یا آسمان کے دروازے رمضان کی پہلی رات میں کھول دی جائے تو رمضان کے آخر رات تک دروازے کھلی رہتی ہے۔ جو کوئی بندہ رمضان میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ سجدے کرتا ہے کثرت سے، اس کے ایک سجدے پر فرماتے ہیں 15,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اور لال یاقوت کا جنت میں اللہ تعالیٰ اس کا گھر بنا دیتا ہے۔ اس کے دروازے پر اللہ تعالیٰ 60,000 دروازے رکھتا ہے اس پر، اور ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ ایک ایک محل تیار کرتا ہے۔ کیا خوش نصیب ہوں گے جو اس ماہ مبارک میں گناہوں سے چھوڑ کر نمازوں کے لیے سجدے میں اللہ سے لگ جائے، دعاؤں میں لگ جاتے ہیں۔ اور اسی طرح جو بندہ رمضان میں ثواب کی نیت سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اس کے بدلے میں اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ روزے دار جب روزہ رکھتا ہے، سحری سے لے کر افطاری تک فرشتے اس بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اللہ سے درخواست کرتے ہیں۔ اور اسی طرح دن رات میں صبح سے لے کر شام تک اگر کوئی بندہ سجدہ کرے، اس کے ایک سجدے کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے، اس ایک درخت کا سایہ اتنا بڑا ہے کوئی آدمی پیدل 500 سال کا سفر بھی کرے وہ سایہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ کیا عظمت ہے رمضان المبارک کی، کیا فضیلت ہے رمضان کی۔ یہ تمام چیزیں، یہ نعمتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے اللہ نے ہم سب کو یہ نوازا ہے۔ کیا خوش نصیب ہوں گے وہ بندے جو اس ماہ مبارک کی صحیح قدر و قیمت کریں گے، کیا بد نصیب ہوں گے وہ بندے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ رمضان کی نعمتیں ملنے کے باوجود بھی، برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ حاصل ہونے کے باوجود بھی اپنے آپ کو بنانے کی کوشش نہ کریں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بھی حدیثیں سنیں، آئیے اب تراویح پر، تراویح کتنی اہم اور ضروری ہے۔ آج ماحول ایسا ہو گیا ہے 10 دن کی تراویح یا 5 دن کی یا 15 دن کی تراویح کہیں ہو، یا اپنی مسجد میں لے لو، مساجد میں تو مہینے بھر کی تراویح ہوتی ہے، مجمع آتا ہے شروع کا 10 دن مسجد میں، 10 دن کے بعد وہ مجمع غائب ہو جاتا ہے۔ آئیے اس حدیث کو سنیں، اس حدیث میں کتنا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کے متعلق کیا اہمیت بتلایا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو بندہ ثواب کی نیت سے ایمان کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کی پوری مکمل تراویح اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے پوری تراویح پڑھا ہے، قرآن مجید کو سنا ہے تو اس کے بھی پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ آئیے اور سنیں، فرماتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، روزہ اور قرآن یہ دونوں اس بندے کے لیے اللہ سے سفارش کرتے ہیں۔ روزہ کہتا ہے اے اللہ میرے اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول کر لے، کیونکہ اس بندے نے روزہ رکھ کر کھانا پینا چھوڑ دیا تھا، گناہ کو چھوڑ دیا تھا، اللہ اس بندے کی مغفرت کر دے۔ قرآن کہے گا اللہ اس نے راتوں میں اٹھ کر تجھے راضی کرنے کے لیے قرآن مجید
مجید کو پڑھا یا سنا ہے، اللہ اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ قرآن اور روزہ اللہ سے سفارش کرتے ہیں، ان دونوں کی سفارش قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کی وجہ سے ان دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کیا بہترین بدلہ فرمایا گیا۔ آج اللہ اکبر، حفاظ کرام تو ہر جگہ کثرت سے موجود ہیں، کسی جگہ 10 دن کی تراویح، کسی جگہ 15 دن کی تراویح، مسجد میں تو یہاں ہر مہینے مہینے بھر تراویح چلتی ہے۔ لوگوں نے یہ سوچ لیا کہ 10 دن کی تراویح پڑھ لیے ہمارا پورا حق ادا ہو گیا، باقی 20 دن بغیر تراویح کے بھی گزار سکتے ہیں۔ مسجد میں 10 دن پڑھ لیے، ماں بقیہ 10 دن میں جب موقع ملا چلے جائیں گے، جب موقع نہیں ملا نہیں جائیں گے۔ یاد رکھنا، تراویح کا الگ سے پڑھنا وہ الگ سنت ہے، قرآن مجید کا سننا نماز میں وہ الگ سنت ہے۔ تم نے کہیں سفر میں جانا تھا، 10 دن میں تراویح پڑھ لیے، ضروریات میں جانا تھا، قرآن مجید کو سنا آپ نے، قرآن کا مکمل حق ادا کر لیا، سنت نہ قرآن کی ادا ہو گئی۔ تراویح ابھی بھی ہے، 10 دن ختم کر لیے اور 20 دن کی تراویح پڑھنا پڑے گا۔ اور 20 دن میں کیا پڑھنا؟ میں تو پورا قرآن سن لیا نا نماز میں، جتنے سورت یعنی وہی سورتوں کو دوبارہ لوٹا کر 20 رکعت کی تراویح پورے ماہ مبارک میں ختم کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ 10 دن میں پڑھ لیے تراویح ہم فارغ ہو گئے 20 دن کے لیے۔ قرآن کا سننا الگ سنت ہے، تراویح 20 رکعت کا پڑھنا الگ سنت ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی یاد رکھیں، فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ شرعی عذر کے بغیر بیمار، وہ الگ بات ہے، شرعی عذر ہے، سفر میں جانا تھا وہ کوئی الگ مسئلہ ہے، رمضان میں روزہ نہیں رکھا، غیر رمضان میں یہ رمضان کا قضا کرنا چاہا تو اس کی قضا کبھی مکمل نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے غیر رمضان میں اتنا ثواب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اور بھی سنیں، رمضان المبارک میں عمل کرنا کیا ہے؟ تراویح، رمضان کے روزے مکمل، گناہوں سے اجتناب، قضا نمازیں، نفل نمازیں، تہجد، قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کو یاد کرنا، یہ کام رمضان میں کرنے کے ہیں۔ رمضان میں کیا نہیں کرنا ہے، رمضان میں کن چیزوں سے بچنا ہے، ایک بات کی 2-3 باتوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، وقت بھی کم ہے، پوری باتوں کو بتانا ہے۔ بات دراصل یہ ہے، رمضان میں جن چیزوں سے بچنے کی اہم اور ضروری چیز یہ ہے وہ ہے جھوٹ سے بچنے کی۔ کاروبار کرنے والے اس بات کو یاد رکھ لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو کوئی بندہ رمضان میں روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے، برائیوں سے نہیں بچتا ہے، روزہ رکھ کر بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے فرشتے اس سے ایک میل دور بھاگ جاتے ہیں اس کے منہ سے نکلنے والی بدبو کی وجہ سے، اور اس بندے سے فرشتے قریب نہیں آتے ہیں، رحمت اور برکتیں اس پر نازل نہیں ہوتی ہیں۔ رمضان میں خاص کر تجارت کرنے والے، بیچنے والے، ان لوگ یہ باتوں کو یاد رکھیں، اس حدیث کو یاد رکھیں، رمضان میں نہیں، جھوٹ ہر سال جب تک اللہ نے زندگی باقی رکھا ہے تب تک زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ دوسری چیز رمضان میں بچنے کی، ہر سال بچنے کی، مجھے اس بات سے بڑا چڑ آتا ہے، بچے کے زبان میں یہ بات جاری ہوتی ہے، وہ ہے گالی گلوچ، خطرناک چیز ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ باتوں میں، مذاق میں، دوستوں کے ساتھ لڑائی جھگڑے شروع کرتے ہیں، بات میں ہنسی مذاق میں بھی گالی بک دیتے ہیں، ایسے خطرناک لفظ ہوتا ہے، ایسی فحش گالی ہوتی ہے، ایسی گندی زبان نکالا جاتا ہے۔ بچے ابھی اتنے ہوتے ہیں ان کی زبان میں بھی اللہ اکبر اور گالی کا لفظ کہنے کو بھی زبان لڑکھڑاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سنیں میرے آقا کیا فرماتے ہیں، جو کوئی بندہ گالی دیتا ہے، فحش باتیں کرتا ہے، گندی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بندہ بالکل پسند نہیں ہے، اللہ کو اس بندے پر غصہ ہے، اللہ اس بندے سے غصہ کرتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ فرمایا کہ زبان اور شرمگاہ۔
ان دونوں کی گارنٹی دے دو، زبان سے جھوٹ، گالی، غیبت، چغلخوری کچھ بھی نہ نکالو، شرمگاہ یعنی زنا سے بچ جاؤ، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے اتنی سخت تنبیہ فرمائی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے فرمایا گالی گلوچ آج سب سے بڑی چیز اتنی اہم آگے بڑھ گئی ہے۔ نبی نے فرمایا لوگ زیادہ جہنم میں کس وجہ سے جاتے ہیں معلوم ہے؟ صحابہ نے پوچھا اللہ کے حبیب بتلا دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسی زبان کی وجہ سے لوگ اکثر جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ خطرناک لفظ اللہ کے نبی نے استعمال فرمایا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بچہ اپنے والدین کو گالی کر کے گناہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بچہ اپنی ماں کو، ماں باپ کو گالی دے گا؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، اپنی ماں باپ کو اپنے بچے گالی دیتے ہیں۔ وہ کیسے اللہ کے حبیب؟ اللہ کے رسول نے کہا جب کوئی بات چیت ہو رہی ہو، لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو تو سامنے والا اس کو اس کی ماں کی گالی دیتا ہے تو وہ اسے اس کی ماں کی گالی دیتا ہے، تو خود کے ماں باپ کو گالی دینے میں خود کا ہاتھ رہا ہے، تو خود اپنے ماں باپ کی گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کی گالی دیا، یہ اس کے بہن کی گالی دیا۔ اتنا سخت میں اس بات کو کہتا ہوں، دل کھول کر کہنا چاہتا ہوں، نوجوانوں سے، بچوں سے، ماں باپ سے میں ہاتھ جوڑ کر بھی کہنا چاہوں گا کم از کم مسجد کے سامنے کا حصے کا بھی لحاظ رکھ لیں۔ اتنا خطرناک لفظ، گندی باتیں، ایسی کچے کچے گالیاں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ زبان سے نکالنے کو اپنی زبان لڑکھڑاتا ہے۔ بچے اس زبان سے، نبی نے سخت جملہ استعمال کیا ہے، اس گالی کوئی عام بات نہیں، وہ ایک معمول ہو گیا ہے، سامنے جانے والا بھی خاموش سے چلا جاتا ہے، اتنا خطرناک گالی دیتا ہے۔ رمضان میں بھی ہے، غیر رمضان میں بھی ہوتا ہے، اس سے بچنا ہے جب تک اللہ نے زندگی دیا ہے۔ دوسری چیز، تیسری چیز رمضان میں بچنے کی ہے، وہ ہے غیبت سے بچنے کا ہے۔ غیبت تو ہر سال ہے، سال کے پورے مہینے میں غیبت سے بچنا ہی ہے، مگر رمضان میں اس سے دگنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون، اللہ کے نبی نے فرمایا، القرآن میں اللہ فرماتا ہے کیا کوئی بندہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھانا پسند کرے گا؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، اللہ کے نبی کو ایک جگہ لے جایا گیا، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہاں ایک قوم اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو نوچ نوچ کر گوشت کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں جو اپنے چہرے کو نوچ کر کھاتے ہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی امتی کے یہ وہ لوگ ہیں جو ایک دوسرے لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، ان کا یہ سزا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں کا ایک مسئلہ پیش آیا ہے۔ دو عورتیں روزہ رکھی تھی، جان نکلنے کی حالت میں آ گئی تھی، پیاس سے تڑپ رہے تھے۔ اللہ کے نبی کو بتلایا گیا یا رسول اللہ دو عورتیں ایسی ہیں، پیاس کی وجہ سے جان تک نکلنے کے لیے نوبت آ چکی ہے، سخت پریشانی کے حالت میں ہیں۔ اللہ کے نبی نے بلایا ان دو عورتوں کو میرے پاس لے آؤ۔ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتلا دیا گیا کہ وہ دو عورتوں نے غیبت کرنے کے لیے شروع کر دی تھی، اس لیے پیاس کی وجہ سے تڑپ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان دو عورتوں کے سامنے پیالہ پیش کر دو۔ اللہ کے نبی نے ان دونوں کے سامنے پیالہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ ان دو عورتوں کو کہہ دو کہ ان پیالوں میں قے کریں۔ وہ عورتیں پیالوں میں قے کرتے ہیں تو پیپ اور خون گوشت کا لوتھڑا منہ سے نکل کر آ کر گر رہا تھا۔ اللہ کے نبی نے بتلایا یہ وہ عورتوں ہیں حلال طریقے سے تو روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد حرام اور ناجائز کام کیا، یہ وہ کام تھا جو غیبت کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی خطرناک ہے۔ زنا کر لیا کوئی بندہ، اللہ سے توبہ کر لیا ہے، اللہ اس بندے کو معاف کر دے گا، مگر غیبت کرنے والے بندے کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ پل صراط میں جب گزرنے کا موقع ہوگا
فرشتے روک لیں گے، رک جاؤ، آپ کو جانے کی آگے اجازت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک تم جس کی غیبت کیے ہو اس کے پاس جا کر معافی مانگ کر آؤ، اگر وہ معاف کر لے گا تو پل صراط پر گزار کر تمہیں داہنے جانب جنت میں پہنچا دیں گے۔ اگر وہ گناہ معاف نہیں کیا جس کی تم غیبت کیے ہو، پل صراط سے گزر کر بائیں جانب جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ یہ حقوق العباد کا مسئلہ ہے، اللہ معاف نہیں کرتا ہے۔ جب تک تم جس کی غیبت کیے ہو اس کے پاس جاؤ، اس سے معافی مانگو، اگر وہ معاف کر دے گا تو اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دے گا۔ غیبت اتنا خطرناک ہے، آخر میں ایک واقعہ بتا کر ختم کرتا ہوں۔ ایک تابعی ہے جن کا نام ربعی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ جا رہا تھا، راستے میں ایک مجلس لگی ہوئی میں نے دیکھا۔ اس مجلس میں نے جا کر بیٹھا، دیکھا کہ اس مجلس میں غیبت ہو رہی تھی، تو میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اسے بات معلوم ہے کہ جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہے وہ بیٹھنا نہیں، اس مجلس سے اٹھ کر چلے جانا ہے۔ اگر روکنے کی ہمت نہیں ہے تو اٹھ کر چلے جائیں اس مجلس سے۔ تابعی کہتے ہیں کہ میں اس مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے سوچا کہ شاید اب اس مجلس میں غیبت ختم ہو گئی ہوگی۔ یہ سوچ کر آ کر دیکھا کہ غیبت ختم ہو گئی، بیٹھ گئے اس مجلس میں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر اس مجلس میں غیبت کا مجلس شروع ہو گئی۔ وہ تابعی کہتے ہیں کہ میں بھی 2-3 الفاظ غیبت کے کہہ دیا اور مجلس ختم ہو گئی۔ جب میں رات کو گھر آیا، سو رہا تھا، خواب میں ایک سیاہ فام کالے شکل کا خطرناک شکل و صورت کا ایک آدمی آیا اور گوشت کے ٹکڑے کو لے کر میرے منہ میں ٹھوسنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خنزیر کا گوشت تھا۔ میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں اس گوشت کو کھا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو کھانا ہی پڑے گا۔ جبراً زبردستی اس کے منہ میں اس کے گوشت کو ٹھوسا جا رہا تھا۔ وہ تھوک رہے تھے، طے ہو رہا تھا۔ جب نیند سے بیدار ہوئے، جب کھانا کھانے کے لیے لقمہ لے کر منہ کے قریب گئے، فرماتے ہیں کہ مجھے اس وقت میں خنزیر کی گوشت کی بدبو آ رہی تھی۔ وہ تقریباً 1 مہینے تک مجھے میرے منہ سے وہ بدبو آ رہی تھی، خطرناک تھا۔ اسی لیے کبھی بھی غیبت سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ رمضان میں کرنے کا معمول کیا ہے؟ روزہ، تراویح، نماز اور قرآن مجید کی تلاوت، ذکر و اذکار، یہی ہمارا معمول رہنا ہے۔ جن چیزوں سے بچنا ہے وہ رمضان میں نہیں، ہر سال ہر وقت بھی بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ وہ ہے جھوٹ سے، وہ ہے غیبت سے، اور گالی سے اور برائیوں سے، تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ گالی سے خطرناک، میں یہ لفظ گالی کا بار بار کہتا ہوں کیونکہ میں نے اکثر و بیشتر اپنی کانوں سے، اپنی نگاہ کے سامنے سے بچوں کو، بڑوں کو رمضان میں گالی دیتے ہوئے میں نے سنا ہے۔ اگر یہ بات جھوٹ ہے تو آپ اندازہ لگا لیں، آپ لوگ زیادہ تر باہر رہتے ہیں، آپ کو اندازہ ہوگا کیا حال ہوتا ہے باہر کا۔ گالی ہرگز نہیں، ہرگز زبان سے گالی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ رمضان میں روزہ رکھ کر بھی کیا فائدہ ہے؟ صرف بھوکا رہتے ہیں، بس اتنا ہی فائدہ ہے۔ بھوکا رہتا تو ہر کوئی بھوکا رہتا ہے، غیر بھی بھوکا رہتا ہے، ہم بھی بھوکے رہتے ہیں، ہمارا ان کے بھوکے رہنے میں کیا فائدہ ہے؟ وہ بھی بھوکا رہ کر غلط کام کرتا ہے اور ہم بھی روزہ رکھ کر، ہم مسلمان ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہیں۔ ہمارے کے نام کے شروع میں محمد ہے، کسی کے نام کے شروع میں احمد ہے، کسی کے نام کے شروع میں سید ہے۔ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، جس زبان سے کلمہ نکالتے ہیں، جس زبان سے اللہ کہتے ہیں، جس زبان سے درود لیا جاتا ہے، اسی زبان سے کچڑ گندے گالیاں نکالنے کے لیے دل کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ تو رمضان میں گالی سے، غیبت سے، چغل خوری سے، تمام برائیوں سے بچنا ہے۔ رمضان کی صحیح قدر و قیمت کرنا ہے۔ مساجد کو بھرو، ہر رمضان میں پورے دن رمضان کے ختم تک بھی مکمل تراویح پڑھو اور قرآن مجید کی بھی مکمل سنو، خود پڑھو، پڑھنا نہیں آتا ہے سیکھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ